السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوقیہ پیشہ عظیم پریم جی جو ہندوستان کے بڑے کاروباریوں میں سے ہیں کہتے ہیں میری کمپنی کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتی، ہم ہمیشہ ساکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیسہ خود بخود ہمارے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ الفاظ ایک عظیم ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ تمہیں نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ تمہیں اچھا رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب ہمارے اہداف، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہی اتنے چھوٹے ہیں تو پھر زندگی کہاں گزرے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ خدارہ اس کام کو کیجیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ آپ کو کام نہ لگے۔ اگر آپ کام کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا شوق نہیں ہے، آپ نے اپنے شوق کو دریافت ہی نہیں کیا، آپ نے اپنے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، صرف دفنانا باقی ہوتا ہے۔ مشہور فلم 3 ایڈیٹس کے آخر میں فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے فادر اٹس اوکے، پیسہ کم کما لوں گا لیکن وہ کروں گا جو میری تسلی ہے، جو میرا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے ہر ایک کے اندر میٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے، آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ بعض اوقات زمانے کی تقدیر پر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کی ہاتھ کی لکیر پر لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جناح کے ہاتھ کو دیکھیے، جناح کے ہاتھ پر قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے، آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدلے، ٹھیک ہے نا جی، جب خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، اس فرد کو ٹرینڈ سیٹر بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ٹرینڈ سیٹر جو ہے آپ ہی ہو سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو نہیں پتہ۔ بعض اوقات اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں، کوئی شوق، اور اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حقیقی شوق جو انہیں خدا کی طرف سے ودیعت ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جب آپ اپنا شوق واضح ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتا، وہ شوق نہیں چھوٹتا۔ فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ باہر نکلنے کا رستہ تلاش کر رہے ہیں، اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی پر پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس کو رستہ سمجھتے ہیں وہ رستہ نہیں ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، جب اپنی ذات کے بارے میں شعور بھرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ جو فرد فائنل چوائس پر چلا جاتا ہے نا تو اس کے لیے وہ چوائس ختم ہو جاتی ہے، آخرکار وہ ایک کام کا انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بس سب کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں وہی جلائے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہی کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عام طور پر انسان کی وقتی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر کچھ ٹائم کے لیے انسان بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ توانائی آ جاتی ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس غیر معمولی توانائی سے فیصلہ کن کام لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ طے کر لیجئے آپ کو اپنی زندگی میں آج کے بعد کیا کرنا ہے، پھر دنیا کو وہ کر کے دکھا دیجئے۔